مہاجر جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ گھر، کاروبار، باغ اور تعلقات سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ بعد میں مکہ والوں نے قبضہ کر لیا۔ ایسے موقع پر ابو سفیان کے سربراہی میں ایک جماعت کاروبار کے سلسلے میں شام کے لیے روانہ ہوئی۔ قریش کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی دولت استعمال کر کے اس کا کاروبار کر کے منافع کمائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان اور اس کی جماعت شام کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، قریش کا تجارتی قافلہ آنے والا ہے، انہیں نشانہ بنانے کے لیے آپ نکلو، اللہ آپ کو وہ دولت عطا کریں گے۔ تجارتی قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے شام کی طرف کوچ کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے بارے میں ابو سفیان کو معلوم ہوا۔ مکہ میں قریش کو یہ معلومات پہنچانے کی ذمہ داری ابو سفیان نے زمزم ابن غفاری کو سونپی۔ مکہ پہنچ کر اس نے اپنے گھوڑے کے کان اور ناک کاٹ دیے۔ اس نے آگے پیچھے اپنے کپڑے پھاڑے اور اونٹ پر کھڑا ہو کر چلایا، قریشیوں، آپ کا مال ابو سفیان کے پاس ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں نے اسے روکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کو مل جائے گا، تم مدد کریں۔ یہ سن کر قریش کعبہ کے قریب جمع ہوئے۔ ابو جہل نے کہا، ابو سفیان کے پاس ہم سب کی دولت ہے، لہذا ہمیں اس کے تحفظ کے لیے لڑنا ہوگا۔ اس طرح ابو جہل کی سربراہی میں لڑنے والے افراد کے ساتھ ایک جماعت مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک اور جماعت جس کی سربراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، وہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ایک اونٹ میں 3 یا 4 لوگ جیسے وہ اپنی قطار میں 70 اونٹ لے کر نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف 1/4 حاصل ہوا۔ جب نبی اور لشکر دفیر کے پاس پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ قریش تاجروں کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو جو وہ چاہتے تھے آسان اور ممکن ابو سفیان اور تاجروں کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ اس کے بجائے مسلمانوں کو قریش کی ایک بہت بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑا جو سامان محفوظ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا مومنین کو جانچنے کے لیے پیشگی منصوبہ تھا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گوئے مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔